کیونکہ آپ نے قرآن سے بات کرنا چاہیے، اور میں نے آپ سے معیار جی پوچھا تھا پرکھنے کا، تو میں کوئی ہارش الفاظ یوز نہیں کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے اسماع احمد قرآن مجید کی سورہ صف کی آیت نمبر 6 ہے، ایک بڑا ہیٹڈ ٹاپک ہے۔ اوہ، اب میں کچھ دیکھ رہا ہوں، پر میں سن رہا ہوں آپ کو۔ ٹھیک ہے، ہیٹڈ ٹاپک رہا ہے ہمارا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا اس پہ عقیدہ کیا ہے۔ میں صرف گیج کرنا چاہ رہا ہوں سکر بھائی کہ ویئر ڈز ہی اسٹینڈ ود قرآن، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح تاکہ مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ یس ہاؤ ڈیڈ ہی پرکھا کیسے ہے۔ میرا سمپل سا اصول ہے طاہر بھائی، بڑا ہی سمپل سا اصول ہے پرکھنے کا، وے ایزی۔ کوئی شخص قرآن کی، میں آپ کو بڑا آسان طریقہ بتا رہا ہوں ایز اے برادرانہ، سورہ صف کی آیت نمبر 6، اگر جماعت احمدیہ ادھر غلط نکلتی ہے تو سارا کہانی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ فرقان قرآن مجید ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا آپ کے عقیدے کے بارے میں۔ آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی آ کے دعویٰ کر سکتا ہے، ہزاروں بندے دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کو پرکھا کیسے جائے گا؟ قرآن سے پرکھا جائے گا نا۔ مرزا صاحب کے الہام، ایون میں آپ سے سوال کروں، جتنے بھی الہام ہیں مرزا صاحب کے، ان کو قرآن پہ پرکھا جائے گا یا پھر دونوں میں مطابقت پیدا کی جائے گی؟ پہلا سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ، آپ سورہ صف کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں رسول احمد کون ہے؟ میں پوچھنا چاہ رہا جی ہوں کہ سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک احمد رسول کی پروفیسی کی ہے، آپ اس میں کس کو لیتے ہیں؟ جی، میں اس کا اول مصداق جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھتا ہوں، اور بالکل اس احمد نام کی صفت یا اس چیز کو کہہ لیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ مرزا صاحب کو ہم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اور بروز سمجھتے ہیں، تو بالکل جو ہے وہ رسول اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے وہ تمام برکات اللہ نے جو ہے وہ مرزا صاحب پہ بھی کی ہیں۔ یہ تو جو اس میں آپ جی میں آپ کے جی ساتھ چلنا چاہوں گا پھر سے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ٹاپک بھی اٹس اے ویری سینسٹیو ٹاپک میرے لیے اور آپ کے لیے، اور ہمارے دل کے قریب ہے۔ وہ ایک ہی آیت ہے پورے قرآن مجید میں۔ آپ نے کہا ہے کہ ہم اول مصداق اللہ کے رسول کو سمجھتے ہیں، جی اور دوم مصداق مرزا صاحب کو سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ذل ہے، بروز ہے۔ with that point of view، یہ جو عقیدہ جی آپ نے بنایا ہے، اس کی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے؟ پہلا سوال آپ سے۔ ہانا میں چاہ رہے ہیں، اس میں کیا آپ سننا چاہ رہے ہیں؟ مطلب نہیں، میں ڈائریکٹ تو دوبارہ اس طرح۔ پوچھتا ہوں۔ میں جی 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 لفظ قرآن مجید ہے، قرآن مجید کے اندر اسماع احمد کے دو مصداق ہو سکتے ہیں، اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے؟ نہیں، اس طرح تو ظاہری طور پہ دو یا ملٹیپل مصداق یا اس طرح تو نہیں ہے، نہیں ہے، اس ٹھیک کو ہو تو گیا۔ کیا ظاہری طور پہ تو اس طرح کچھ نہیں ہے۔ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا سوال یہ ہے، کیا حدیثوں میں ہمیں اس آیت کے دو مصداق ملتے ہیں؟ اب اس پہ زیادہ ڈیفینیٹلی تحقیق کی جا سکتی ہے، وہ اس طرح حدیث پہ میرے ذہن میں نہیں آ رہی اس وقت، بٹ ہاں میں نے اس سے ریلیٹڈ پڑھا ہے۔ اس پہ کچھ وقت دیں گے تو میں آپ کو ضرور بیان کر سکتا ہوں اس کو بڑے اچھے طریقے سے۔ بہترین ہو گیا۔ جی اب کیونکہ ہم نے عقیدہ قرآن سے لینا ہے، رائٹ، جماعت ہم تک گو ٹو آرگومنٹ قرآن مجید ہے، رائٹ۔ جب ہم وفات عیسیٰ، حیات عیسیٰ پہ بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجید از دی الٹیمیٹ اتھارٹی۔ آپ مرزا صاحب کو سائڈ پہ کر یہاں پہ دیں۔ ایک چھوٹا سا سوال کر لوں ساتھ میں۔ میرے سے؟ جی جی۔ میرا یہاں پہ یہ آپ سے سوال ہے اس پہ نا، ایک تو یہ کیونکہ آپ نے کہا نا کہ آپ کن کو مانتے ہیں، کیونکہ اس پہ if I'm not wrong صحیح بخاری میں حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو احمد کہا ہے ادھر بھی ٹھیک ہے، کہ میں احمد احمد، ہوں۔ ہمیں ٹھیک ہے احمد کی تو دلیل مل گئی قرآن جی، مجید سے اور تو حدیث ہمیں سے۔ اس چیز کی مل گئی، جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم جو ہے پہلی مراد جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پیشن گوئی جو یہ ایکچولی یہ پیشن گوئی تھی نا، تو اس کا مصداق جو ہے اول مصداق، اصل مصداق، اصل بھی میں کہوں گا آپ کو، اول بھی نہیں اصل بھی ساتھ میں، اصل مصداق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، بہت خوب۔ پر اب میرے کیونکہ مرزا صاحب جو ہیں ہم انہیں ڈیفینیٹلی جیسے میں نے آپ کو بتایا ذل و بروز ان کو روحانی عکس مانتے ہیں ان کا، ٹھیک ہے، اب میرے تو ساتھ اب چلیے گا۔
اب ایک یہاں پہ جو سوال ہے میرا وہ آپ سن لیں. جی جی جو جو استدلال جو ہے آپ اس کا کیا لیتے ہیں؟ جو ہے احمد لفظ ہے جو صفاتی نام ہی ہے نا ایکچولی. ہاں تو اس کا لفظ کا مطلب کیا ہے آپ تھوڑا بتائیں گے؟ لفظ آپ کا کے علم میں مطلب کیا ہے؟ ہاں جی، احمد تعریف، نام کا مطلب جس کیا کی ہے؟ تعریف کی جائے. یہ آپ کے سوال جی کا جی، جواب تھا. اب میرا احمد سوال. تو ایک یہ آپ کے سامنے جو ہے نا جمالی صفت ہے ایک. اچھا جمالی شفت. اب میرے ساتھ چلیے گا. آپ جی نے کہا کہ اللہ کے رسول کا نام احمد ہے. مرزا صاحب کیونکہ ذی البروج ہے وہ بھی احمد ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ جو اس آیات کی صفات ہے یعنی کہ جو نشانیاں بتائی گئی ہے، کیونکہ یہ آپ کو جماعت احمدیہ کبھی نہیں بتائے گی کفر، جو میں بتانے لگا ہوں آپ کو. یہ جتنی نشانیاں اس آیت میں اندر موجود ہے، کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پوری ہوئی ہے؟ اگر اللہ کے رسول مصداق ہے تو میرا ایمان یہ ہے، بخاری میں آپ نے حدیث پڑھ دی ہے صحیح بخاری کی، تو یہ نشانیاں تو اللہ کے رسول پہ پوری ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو کہہ دیا احمد ہے. ہاں رائٹ. تو وہ احمد ہیں وہ تو تو اس میں تو کوئی احمد شک نہیں ہے. ٹھیک ہے بالکل. جی تو اگر اس آیت کا انہیں مصداق ہونا ہے تو جتنی نشانیاں اس آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کیا وہ اللہ کے رسول کے وقت میں دور میں پوری ہونی چاہیے؟ اب یہ والا جو آپ کا سوال ہے، اب یہ سوال آپ نے کہاں سے کیا؟ قرآن اور حدیث سے اس کا معیار لے رہے ہیں، کہاں سے لے رہے ہیں؟ یہ میں تو نے ایک یہ آپ کا سوال کو کوشچن ہے قرآن نا. مجید کے اندر دیکھے جب ایک پیشن گوئی جب بول دی گئی تو اس کے ساتھ شرطیں تو کہیں بھی نہیں. اگر کہاں شرطیں ہیں تو بتا دیں نہیں نہیں کہ ہے وہی احمد ہو سکتا ہے، بس کوئی اور احمد نہیں ہو نہیں میں سکتا. وہ بات نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں زمانے کی قید ہے بیچ میں. آپ کو پتہ ہے زمانے کی قید ہے؟ ہاں وہ انہوں نے کہا میرے بعد. نہیں ایک اور قید ہے. احمد رسول جو ہے نا، اس کے ساتھ ایک زمانہ کا تعین کیا گیا ہے. میں اس کو پڑھ لیتا ہوں ایکزیکٹلی آپ دوبارہ. نکالے، جی آپ پورے صف نکالے میرے ساتھ. میں علیہ السلام سے میں بھی نکالتا ہوں. اور آج آپ کو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ نیچے میرے قابل دوست نمبر بتائیں گے پیارے بھائی؟ چیپٹر نمبر 61 ورس نمبر 7 بنے گی. کیوں نہ ہم 7 سے شروع کرتے ہیں اور ہم جاتے ہیں 10 تک. جی صف میں یہ یعنی اللہ کی یہ کون ایک سیکنڈ نہیں آیت اگر اور آپ اس سے ظالم کون کے بلایا تو اس جائے سے پیچھے ایک اسلام آیت کی طرف اور پیچھے، وہ ایک خدا آیت پر پیچھے جائے، جھوٹ. ایک آیت اوکے. پیچھے سے شروع کریں تاکہ وہ جہاں سے مضمون شروع ہو رہا ہے. جی. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا ان یا کی. لفظ ایک پہ نوٹ کریے گا آپ. ایک، اب آگے چلیں. اوکے اب اس ایک میں رسول آ رہا ہے، 2 پہ آپ کر نہیں سکتے کیونکہ وہ ایک رسول کون ہے. دیکھیں ایک پیشنٹ، میں ابھی پیچھے جا رہا ہوں، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. میں ابھی آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں جس طرح میں پہلے سمجھانا چاہ رہا تھا. ابھی جی پرانے موڈ میں گیا وہ. اور وہ بڑی سمپل سا ہے کہ ایک نبی جب پروفیسی کرتا ہے، اگر اس کا اطلاق بار بار ریپیٹڈ زمانوں میں ڈیفرنٹ طریقے سے ہونا شروع ہو جائے تو پروفیسی اپنا وزن کھو دے گی. کیا آپ ایگری کرتے ہیں؟ مثال دوں آپ کو، جی مثال دوں جی آپ جی کو، دیں. مثال دیتا ہوں آپ کو، کیونکہ آپ کے لیے نہیں ہے مثال، نیچے والوں کے لیے، کیونکہ وہ تھوڑے سے کم علم ہے ان کے لیے ہے. مثال کے طور پر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میرے بعد پاسبل ہے بہت سے مسیح عیسیٰ آئے لیکن مسیح موعود نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ جو پیشن گوئی تھی تمام چیزیں تھیں وہ میرے پہ پوری ہوئی ہوئی ہے اس وقت کے تعین کے ساتھ. کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی کہ جب ایک رسول کی پیشن گوئی کر دی گئی اور وہ رسول آ گیا تو وہ پیشن گوئی آگے ٹرانسفر نہیں ہوتی. آپ دلیل دکھا دیں. یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی، کل کو کوئی اور کوٹ ان کوٹ نقل کفر نہ باشد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ سکتے. رائٹ. وہ پیشن گوئی اس دور کے لیے تھی، قید ہے اس میں. اسی طرح اس رسول جو ایک رسول ہے یہ بھی ایک ہی رسول کی پیشن گوئی ہوگی. اب آگے اس کی نشانیاں آنے لگی ہے. اب آپ آگے نشانیاں پڑھتے جائیں، یہ آگے ساری آیات اس کی نشانی ہے جماعت کے مطابق. اوکے. جو تورات میں سے میرے سامنے ہے اور ایک عظیم رسول کی خوشخبری دیتے ہوئے جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، پس جب وہ کھلے نشانوں کے ساتھ ان کے پاس آیا
تو انہوں نے کہا یہ تو ایک کھلا کھلا جادو ہے، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، حالانکہ اللہ ہر حال میں اپنا نور پورا کرنے والا ہے، خواہ کافر ناپسند کرے۔ کو کیا وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے دین کے ہر شعبے پر غالب کر دے، خواہ مشرک برا منائے۔ ہو گیا۔ اب جی جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ یہ جو آیات آپ نے پڑھی ہے نا، یہ نشانیاں ہیں، اور یہ اس رسول کی جو پیشن گوئی ہے نا، اس کو قید کرتی ہے ایک زمانے میں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو نہیں یقین، میں آپ کو، کیونکہ آپ میرے پیارے آج محترم ہیں، سیکھے میں تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے گا، لیکن میں چاہ رہا ہوں انہیں سمجھا دیا جائے ایک بار، کیونکہ کبھی کبھی ہمیں کوئی اچھا سنیے گا کیا کہہ رہے ہیں، شاید تفسیر کرنے لگے وہ۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعى الى الاسلام، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، وهو يدعى الى الاسلام، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ یہاں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز مراد نہیں ہو سکتے، رکے گا، کیونکہ آپ وہ کہتے ہیں اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس آیت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ آیت پچھلی آیت کے ساتھ انہوں نے جوڑی ہوئی ہے، اب دیکھیں خود وضاحت کریں۔ کو اسلام کی طرف نہیں بلایا جا رہا تھا، آپ اسلام کی طرف بلا رہے تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تھے، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی طرف بلایا جاتا تھا۔ صرف میں آسان لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، اونچی آواز میں۔ تو اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا، یہ پیشگوئی ہے آئندہ زمانے کی، جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ نے اسلام کی طرف بلانا تھا، اور لوگوں نے یہ کہنا تھا کہ یہ خدا پر جھوٹ کر رہا ہے، تو باوجود اس کے کہ اسلام کی طرف بلایا جا رہا تھا، وہ جو مسلسل جھوٹ کرتا رہا ہو، اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اب میرا آپ سے سوال ہے یہاں پر کہ انہوں نے یہاں پہ مرزا صاحب کو مراد لیا ہوا ہے، یہ ایک نشانی ہے۔ اس سے اگلی آیت آپ پڑھ کے دیکھ لیں، منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مرزا صاحب پہ تو فتوے لگے گئے تھے، اللہ کے رسول پہ تو تلوار اور جہاد کیا گیا تھا، تو انہوں نے جہاد کیا تھا اور لوگوں نے تلوار اٹھائی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، تو یہ بھی جو احمد رسول کی پیشن گوئی ہے، یہ اس کی دوسری نشانی نلفائڈ ہو جاتی ہے۔ اس کے آگے تیسری آیت آتی ہے۔ تو میرا آپ سے یہ اب سوال ہے، کیونکہ میں نے آپ کو ایک بیس دے دیا، اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو لکھاوٹ میں یہ دکھا سکتا ہوں، یہی جملے مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی زبانی۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جتنی بھی نشانیاں احمد رسول کی ہے اس آیت میں، اس پوری صورت میں، وہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پوری نہیں ہوئی۔ اب میں سوال لٹانے لگا ہوں آپ پہ۔ آپ نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو احمد کہا ہے صحیح بخاری میں، ٹھیک ہے، آپ نے کہا اس کا مطلب وہ احمد ہے، لیکن احمد بننے کی جس رسول کی پیشن گوئی کی ہے، ایک رسول کی، اس کے ساتھ یہ نشانیاں جو آپ کی جماعت کہتی ہے کہ اللہ کے رسول پہ پوری ہی نہیں ہوئی بھی، تو آپ نے مرزا صاحب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل مانا ہے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقل کفر نباشت مرزا صاحب کے طفیل مانا ہے؟ یہ سوال ہے۔ نہیں، دیکھیں بے شک اس میں کوئی شک کسی قسم کا بھی نہیں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اور ان کے وجود کی وجہ سے جو ہے وہ مرزا صاحب کو مانا ہے۔ اگر میں ایک منٹ ادھر رک اور جائے گا، میرے ساتھ چلیے گا، کیونکہ میں آگے اس لیے نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ آپ کی بات میں بہت زیادہ وزن ہے اور میں اس کو لے کے چلنا اور چاہتا ہوں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے باقی بھی تمام انبیاء کو مانا ہے، نہ کہ ان میں سے کسی نبی کی وجہ سے۔
یہ پیشن گوئی جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے. اب میری ذات کے لیے تو میں تو اس کو اس طرح سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا بندہ جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتا انٹل محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز دیئر ان دنیا میں، تو وہ ان کو فالو کرتے ہوئے ان کو مانتا. پر ہماری طرف میرے لیے یہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا طرف کی وجہ سے باقی تمام انبیاء کو مانا ہے. بہترین ہو گیا. اب میری بات غور سے سنیے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہوا کہ میں کوئی اس طرح چلاکی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ جس طرح سیکر بھائی کرتے ہیں ڈاٹے، ٹھیک ہے؟ آپ کی جماعت کی میں ایک رائٹنگ پڑھنے لگا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور یقین مانیں آج کل کے جتنے مربی جماعت احمدیہ کے ٹک ٹاک پہ گھومتے ہیں نا، یہ سارے اکٹھے بھی ہو جائے نا، اس شخص کا رد نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا نام ہے مسلم موعود، پرومسڈ ریفارمر. اور ان کے بارے میں تھوڑا آپ کو میں دے دوں، وہ ہے کون ہے؟ مرزا بشیر الدین محمود صاحب. اور ایک ان کے لیے ان کی رائے آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو ان کی اہمیت پتہ چل جائے. انہوں نے کہا ہے کہ میرا انکار بنی اسرائیل کے انبیاء کا انکار ہے، میرا انکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار ہے، میرا انکار مرزا صاحب کا انکار ہے. یہ ان کی میں نے آپ کو پہچان دے دی ہے. لکھتے ہیں اس آیت میں ایک ہی شخص احمد نام کی خبر دی گئی ہے، نہ دو کی. یہ جو آپ نے کہا ہے دو کی، ٹھیک ہو گیا؟ انہوں نے آپ کو مخاطب کیا ہوا یہاں پہ. جب اس پیشن گوئی کا ایک مستحق مل گیا تو انتظار ختم ہوا. رک جائے ادھر. اگر اللہ کے رسول پہ یہ پیشن گوئی چشپا ہوتی ہے آپ کے مطابق، تو انہوں نے کہا انتظار ختم ہو گیا، بات ختم. وہ لکھتے ہیں آگے، اور پیشن گوئی پوری ہو گئی. اس طرح میں اگر یہ ثابت کر دوں، کہ حضرت مسیح موعود اس کے مصداق ہے، تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ احمد نام والے رسول آپ ہی ہے، دوسرا کوئی شامل نہیں. یہ جو لفظ آپ نے شامل استعمال کیا تھا نا، پہلے مصداق، دو مصداق شامل ہے، اول اصلی حقیقی مصداق وہ ہے، دو مصداق مرزا صاحب ہے. انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا مرزا صاحب ہی ہے، اور اب انتظار ختم ہو گیا، اب کوئی اور ہے ہی نہیں ہے. یہ آپ کے لیے تھا. اب غور سے سنیے دیکھیے گا. آپ جو جی جی میں آپ کو صرف ابھی صرف میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا، میں آگے آپ ذکر بھائی کے پاس جاؤں گا اس کے بعد فوراً. اس آیت میں ایک رسول، آپ نوٹ کریے گا، ایک رسول جس کا اسم ذات احمد ہو ہی کا ذکر ہے، دو کا نہیں. ایک شخص کا تعین ہم نے مرزا یا لکھا ہوا حضرت مسیح موعود پر کرتے ہیں، اس سے خود نتیجہ نکلا ہے کہ دوسرا اس کا مصداق نہیں. دوسرا مصداق کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ ڈسٹورشن ہے، بائی آل مین یہ میں ریفرنس دکھا سکتا ہوں. I have nothing to hide here. I can literally show it to you. اور اب غور سے سنیے گا. آپ نے کہا نا عقیدہ، یہ بات غور سے سنیے گا. میرا یہ ایک بات کہوں سیم ہونی اچھا، میرا یہ عقیدہ ہے، یہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب لکھ رہے ہیں کہ یہ آیت مسیح موعود کے متعلق ہے اور آپ ہی احمد ہے، لیکن اس کے برخلاف کہا جاتا ہے کہ احمد نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، کیونکہ لوگ کہہ رہے دکھانا چاہیے، تو یہ لے. اور مجھے بڑا کر دے آپ، یہ ریفرنس پکڑ لیں آپ. اسماء احمد دیکھے نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ایک منٹ کہ میں خود کو بڑا کرتا ہوں. یہ آگے اسماء احمد ہے، وہ کہتے ہیں میرا یہ عقیدہ، لکھ رہے کون ہے؟ مرزا بشیر الدین محمود صاحب. میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ آیت مسیح موعود کے متعلق ہے اور آپ اور احمد آپ ہی ہے، بی نہیں ہے، ہی ہے. بی کا مطلب ہوتا ہے دو پاسبلٹیز. صاحب بھائی ایسے نہیں آپ لائیو اروار خلافت کھول کے دکھائیں، ایسے وہ کسی کو شک پڑے گا کہ پتہ نہیں کوئی کٹنگ رکھی ہوئی ہے. اچھا پورا لائیو کھول کے الاسلام سے 13 نمبر اس کا ادوار خلافت سے دکھایا آپ یہ لائیو. ایک منٹ رکے میں ایک کھول لوں. الاسلام، چلے یہ میرا الاسلام آ گیا، ٹھیک ہے. اور میں اب جاؤں گا لائبریری بکس، اور ایک سیکنڈ میں بھی کھول لیتا ہوں. الاسلام میں کہاں پہ ہے؟ میں گیا ہوں لائبریری لائبریری، بکس. الاسلام لائبریری، رائٹ، اور نیچے والا سب سے آخری آپشن
बुक्स या का ऑप्शन आएगा सबसे ऊपर या ये। अब हम जी चलेंगे इनकी तरफ, मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब, खलीफतुल मसीह दोम। ठीक है, अब आपने नीचे जाके जाना है उर्दू बुक्स में, ठीक है, और हम उनमें आ गए। अब यहाँ पे आपने जाना है अनवारुल खिलाफत में, अनवारुल उलूम में, राइट, अनवारुल हाँ उलूम में। अनवार उलूम की जिल्द नंबर 14 अनवार खिलाफत खोल रही है, डायरेक्ट खोल रही है। हाँ हाँ, उसके अंदर है। जिल्द कौन सी है, 6 या 3 है? आई थिंक उसकी 14 नंबर जिल्द है। ये मुझे अब एग्जैक्टली जिल्द याद नहीं, 4 है या चलो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ अनवार पे खिलाफत ही देख, खोल लेना वहां से। ये खोल लिया अनवार खिलाफत। देखिए हम अनवार खिलाफत मिल गया हमें, ठीक है, मिल गया आपको। मैं एक सेकंड, मैं गलत वेबसाइट नहीं, कोई उर्दू वाली मसला खोल के नहीं, बैठा होता, बट अभी हम देर। कोई मसला नहीं। मैं दोबारा गाइड करता हूँ। आपने अल इस्लाम पे जाना है, लाइब्रेरी दबाना है, बुक्स दबाना है, फिर मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब पर आपने क्लिक करना है, फिर स्क्रॉल डाउन करके आपने उर्दू बुक्स में जाना है, फिर स्क्रॉल डाउन करना है और आपको नवारे खिलाफत दिखेगा। हाँ जी मिल गया। अब हम चलते हैं ऑनलाइन। अब आप आ जाए पेज नंबर 13 पे, क्योंकि ये देख ले ऊपर क्या नाम है, कुरान की आयतें पढ़ी जा रही हैं, ठीक है, जहाँ से उन्होंने अपना अकीदा बयान करना है। अब आ गए, ये इस आप पढ़ना मोहम्मद की चाहे। पेशगोई, मेरा ये अकीदा है कि ये आयत मसीह मौद के मुतल्लिक है और अहमद आप ही हैं, मुल्क के लेकिन बी है और बी है में फ़र्क बता सकते हैं आप? क्योंकि आप और शायद उर्दू में अहमद आप ही हैं। बी मतलब कि आप किसी को से वही वो जायद। सेकंड और थर्ड में लेके हाँ, जाते और हैं। ही है मतलब अहमद कि और ही, अहमद आप ही हैं, यानी कि जिसका मीन नाम लिया गया you वो are आप the ही है, only one, you या are the ये only जो। one। अब आगे या चलते हैं। लेकिन उसके खिलाफ कहा जाता है कि अहमद नाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि एक मिनट वसल्लम। रुके, एक मिनट रुक जाए इधर। आपने कहा था बुखारी में हदीस मौजूद है। बिल्कुल, वो कि मैं ही चले अहमद हूँ। चले, मैंने छोड़ दिया, आगे चलते हैं हम। मैंने आपको सिर्फ नुक्ता देना था, वो आप पकड़ते जा रहे हैं। वो कहते हैं कि अहमद, इसके बरक्स कहा जाता है, खिलाफ कहा जाता है कि अहमद नाम रसूलुल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अब आगे पढ़े। और आपके लेकिन उसके खिलाफ कहा जाता है कि अहमद नाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और आपके सिवा किसी और शख्स को अहमद कहना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हद तक है, हद तक है। लेकिन तौहीन मैं यानी जहाँ कि तक गौर करता हूँ मेरा यकीन बढ़ता जाता है और मैं ईमान रखता हूँ कि अहमद का जो लफ्ज़ कुरान करीम में आया है वो हज़रत मसीह मौऊद के मुतल्लिक ही है। मैं इस बात के सबूत में अपने पास खुदा के फज़ल से दलाइल रखता हूँ और तमाम दुनिया के। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा समझना है कि वो एक सेकंड इसको मैं पूरा पढ़ लेता हूँ पहले। इस बात के सबूत में अपने पास खुदा के फजल से दलाइल रखता हूँ और तमाम दुनिया के आलम और फासलों के सामने बयान करने के लिए तैयार हूँ, हत्ता कि मैं इनाम रखने के लिए भी तैयार हूँ। और अगर कोई मेरे दलाइल को गलत साबित कर दे और कुरान करीम से रादी सैया से ये बात साबित कर दे कि अहमद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था, ना कि सिफ्त, और ये कि जो निशानात अहमद के कुरान करीम में आते हैं। एक मिनट ये पढ़े, अब यहाँ दोबारा पे पढ़े। जी जो ये पहुंचे। निशानात, ये वो निशानात है जो मैंने आपको नहीं, गिनवाए थे। इससे पहले ये भी एक हाँ लाइन हाँ, देखे ना, ले ले, और पढ़ ले, कुरान करीम से और हदीस सैया से ये बात साबित कर दे कि अहमद जो है हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था, ना कि सिफ्त। अब हो गया, यहाँ पे ये यही बात तो मतलब हम करते हैं कि अहमद जो है हो रसूल गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं था, उनकी सिफ्त थी ना। बहुत आला, आई लव यू ताहिर भाई। लेकिन आज क्योंकि मैं आपको इंडल्ज करना चाहूंगा, मैं आपकी बात मान गया। देखिए हम इतने खुले दिल के इंसान, मान गया आपकी बात आज मैं आपकी। आपने कहा कि अहमद नाम नहीं था अल्लाह के रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन सिर्फ थी। आपने की बात, ठीक है, बात मान की। अब मेरे साथ चलिएगा मोहम्मद भाई, आप भी सुनिएगा। अब अगली लाइन पढ़े आप। क़यामत हजरत नहीं, वसल्लम का नाम था, सॉरी नाम था, ना कि सिफ्त। ये साबित ठीक कर है, दिया आप। यानी कि वो कह रहे हैं उनका नाम नहीं था लेकिन सिर्फ थी। मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब ये कहना चाह रहे हैं। नहीं वो ये कह रहे हैं हाँ ये इस बात साबित कर दें कि जी जी, अहमद हजरत वसल्लम का नाम था, ना कि सिफ्त। और ये कि जो निशानात अहमद के कुरान करीम में आते हैं
اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپاں ہوتے ہیں، اور اب رک یہ کہ جائے گا، رسول ایک منٹ رکے گا، جی اب رک جائے 3 اصول میرے ساتھ آپ نے لے کے چلنے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی پہلی بات یہ، جب انہوں نے یہاں پہ کہا ہے کہ کوئی بندہ مجھے غلط ثابت کر دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد تھا نہ کہ صفت، میں نے اگری کیا ہے کہ وہ کہنا چاہ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد نہیں تھا بلکہ صفت احمد تھی، یہ انہوں نے استدلال لیا ہے۔ جی اب اسی میں انہوں نے اور کا لفظ لگایا ہے اور کہہ دیا کہ یہ بھی ثابت کر کے غلط کر دو کہ یہ نشانات احمد کے جو قرآن مجید میں آئے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ چشپا ہوتے ہیں، ادر وے راؤنڈ آئے گا، یعنی کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو نشانات احمد کے قرآن مجید میں آئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ چشپا نہیں ہوتے، رائٹ؟ انہیں اصول جی سے ذرا ٹھیک ہو گیا۔ جب میں نے آپ کو سورہ صف پڑھ کے سنائی تھی، میں نے آپ کو کچھ نشانات بتائے تھے، پھر میں نے آپ کو مرزا طاہر صاحب کی ریکارڈنگ بھی سنائی تھی جس میں انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ نشانات جو احمد رسول کی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پورے ہی نہیں ہوئے۔ اب میرا آخری سوال آپ کے لیے، ادھر ہی میں رک جاتا ہوں، میں اچھا، آگے جانے اس پہ تھوڑا سا اس کا اگلا کنٹیکسٹ پڑھ لیں پلیز، پڑھ اس لیں، پہ ہم آپ پڑھ لیں، آپ یا پڑھ لیں، آپ پڑھ وہ لیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپاں ہوتے ہیں، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی اپنے پر چسپاں فرمائی ہے، تو میں ایسے شخص کو ایک مقرر تاوان جو فریقین کو منظور ہو دینے کے لیے تیار ہوں۔ یاد اچھا، آپ رکھنا آگے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ پڑھ لیں۔ چاہیے کہ حضرت جی اب یاد رکھنا مجھے چاہیے کہ موقع دے دے حضرت تاکہ میں نقطہ رکھ لوں، کیونکہ میں نے نقطہ آتا جی روکا ہوا جی تھا۔ آپ رکھ لیں یا اب آپ نے کہا ہے، مرزا بشیر الدین محمود صاحب کہہ رہے ہیں، مرزا طاہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نشانات اللہ کے رسول پہ چشپا نہیں ہوتے، پورے کر مجھے دکھا دو تو میں تمہیں پیسے دوں گا، ٹھیک ہے، جو آپ تاوان مقرر کرو، وہ یہ مانتے نہیں ہیں۔ کیا پیشن گوئی اسی صورت میں پوری ہوگی جب وہ نشانات پورے ہوتے ہیں؟ غور سے سنیے گا، مثال دیتا ہوں۔ مرزا شرط صاحب تو نے، کہیں نہیں ہے قرآن میں حدیث میں میں کہ وہ ہوں پیشن نا، گوئی میں موجود ہوں، میں آپ کو دکھاؤں گا، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ ایک پیشن گوئی ہے کہ مسیح موعود آئے گا، کوٹ آن کوٹ میں نے مسیح موعود کا لفظ یوز کیا ہے، ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کافی زیادہ نشانات بتا دیے، دجال کا، خنزیروں کو قتل کرنے کا، صلیب توڑنے کا، رائٹ، ریل گاڑی والا، رائٹ، یہ سب بتائے ہوئے، رائٹ۔ مرزا صاحب پہ اعتراض بھی ہوئے کہ آپ ہمیں بتایا آپ نے کیسے کیا، مرزا صاحب نے ان کے جوابات بھی دیے تھے نا، مجھے امید ہے آپ کو پتا ہوگا، انہوں نے جواب دیے پورے۔ اچھا، تو پیشن گوئی اس وقت تک پوری ہی نہیں ہو سکتی جب اس کے نشانات بھی پورے نہ ہوں، ورنہ کوئی بھی بندہ ڈیفرنٹ ٹائم میں آ کے کہہ سکتا ہے میں یہ ہوں، لوگ کہیں یار نشانات تو پورے ہی نہیں ہوئے، ہم کیسے آپ کو مان لیں گے؟ پہلا اعتراض یہی بنے گا نا مرزا صاحب پہ کہ نشان نہیں پورے ہوئے، میں کیسے مانوں آپ سچے ہیں، رائٹ، عقلی استدلال، رائٹ۔ اسی طرح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نشان پورے ہی نہیں ہوئے اکارڈنگ ٹو جماعت احمدیہ، تو وہ مصداق کیسے پھر؟ سوال تو یہ ہے میرے بھائی۔ مجھے یہ اگلی 4-5 لائنیں پڑھنی ہے، اس میں بھی مجھے تھوڑا کنٹیکسٹ وہ احمد کو لے کے پڑھے آپ اس کے پیچھے 20 اجازت پیج دیتے پڑھے، پوری اس کو پڑھے آپ۔ مکمل کریں اب میں پڑھے، 1 منٹ ہی لوں گا بس، میں کہتا ہوں آپ اونچی بات سے پڑھے، میں خاموش ہوں۔ یعنی کیونکہ یہاں پہ نا 4-5 آپ نے وہ جو حضرت خلیفۃ رابع کی لگائی نا وہ کلپ چلایا تھا، تو میں نے احمد نام کا ان کا ایک اور کلپ اسی چیز پہ سنا ہوا ہے جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ یہی مصداق والی بات جو میں نے کی تھی اس وہ ہو بہو انہی سے میں نے سنی تھی، تو مے بی یہ تھوڑا جو آپ کے پاس موجود ہے اس کا کنٹیکس آگے پیچھے ہو سکتا ہے، آپ پر میں پڑھیں، اسٹل اس کو آپ نے کیونکہ پیش کیا ہے، ایک تو ہو گئی پہلی چیز وہ جو آپ نے دی ہے، دوسری آپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے یہ حضرت مرزا بشیر الدین صاحب کی، تو ان کی جو ہے، اور 2 تو یہ ہو گئی، پلس مزید جو ہے وہ حضرت مرزا صاحب کی جو جہاں بھی انہوں نے اس چیز کو کیا ہے، مطلب وہ بھی حوالہ، یہ 2-3 چیزیں، کیونکہ ایک بات تو آلریڈی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ میں کیا مانتا ہوں، ٹھیک ہے، حدیث سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا، آپ قرآن اور حدیث سے جو بات میں نے آپ سے کی ہم دونوں ایک دوسرے سے متفق سے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، رائٹ، ٹھیک ہے، ہاں آپ کا اعتراض تھا کہ یہ یہاں پہ مطلب مختلف 3 لوگوں نے اس کو کس طرح بیان کیا اور آپ کس طرح کر رہے ہیں۔ میں نے نہیں سنیے گا، جو آپ نے کلپ سنا ہوا ہے نا مرزا طاہر صاحب کا، وہ بات کر رہے صفت کی،
لیکن یا میں آپ کو کرکس دے رہا ہوں پورا، مرزا بشیر الدین محمود صاحب کہتے ہیں کہ یہ پیشن گوئی ہے بالذات کی، یعنی کہ نام کی اور نشانیوں کی۔ اگر آپ یہ آپ کو میں آپ کو پہلے بتا دوں، جماعت احمدیہ کو کہے گی دیکھیں مرزا طاہر صاحب کا کلپ، اگر آپ مرزا طاہر صاحب کو ایکسٹینسولی پڑھے، میں کہتا ہوں ایک رفالہ نہیں سارا پڑھے، تو وہ آپ کو کہے گی دیکھیں صفت کے طور پہ اللہ کے رسول بھی ہے، کیونکہ مرزا صاحب احمد ہے تو احمد کی صفت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے گی۔ لیکن مرزا طاہر صاحب خود بھی یہ مانتے ہیں، اور یہ میرا دعویٰ ہے، یہ آ کے چیلنج کر دیں مجھے، انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ نشانیاں اللہ کے رسول میں پوری نہیں ہوئی۔ میں صرف اصولوں پہ بات کر رہا ہوں، آپ پڑھ لیں آگے، آپ کو موقع دیتا ہوں، آپ ہم، پڑھیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود کو آمد کہنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک نہیں، اور اس سے یہ مراد نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد نہ تھے۔ آپ احمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ضرور تھے، لیکن احمد آپ کی صفت تھی، نہ کہ آپ کا نام۔ اور جو شخص یہاں پہ دیکھے نا وہ اسی چیز کو کرے، لیکن احمد آپ کی صفت تھی، نہ کہ آپ کا نام۔ ٹھیک ہے، تو یہی چیز انہوں نے بھی حضور نے بھی کی ہے، لیکن غور سے ٹھیک ہے؟ سنیے گا، پیشن گوئی پوری ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ 3 چیزیں چاہیے، یار نام آپ چاہیے، ہاں، ثابت ایک آپ پڑھنے سیکنڈ، دیں، پہلے آپ ایک سیکنڈ، پڑھتے یہ جائیں، آپ پڑھتے جائیں جی، تھوڑا لیکن سا ریڈ آؤٹ آمد کریں۔ آپ کی صفت تھی، نہ کہ آپ کا نام۔ اور جو شخص یہ کہے کہ آمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صفت نہ تھی، وہ جھوٹا ہے، کیونکہ صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔ اور اگر احمد صلی اللہ علیہ وسلم آمد نہ ہوتے تو حضرت مسیح موعود آمد ہو ہی کیوں کر سکتے تھے؟ تو دیکھیں شرط بھی یہ رکھ دی ڈائریکٹ، تو وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ حضرت مرزا صاحب ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ تو اگر آپ آمد نہ ہوتے تو حضرت مسیح موعود آمد ہوئی کیوں کر سکتے تھے؟ کیونکہ آپ نے جو کچھ حاصل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شاگردی سے حاصل کیا ہے، لیکن باوجود اس کے یہ کہنا درست نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آمد تھا، اور اس قول پر غیر مبین کا یہ شور مچانا کہ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک ہو گئی، بالکل غلط اور فضول ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں کوئی حد تک نہیں۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ کہنے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک ہے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم کہنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک ہے؟ اگر ایسا نہیں تو حضرت مسیح موعود کو احمد کہنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں حد تک ہوگی؟ کسی شخص کا پیش گوئی کا مصداق ہونا دلائل سے معلوم ہوتا ہے، اور جب اس دلائل بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اس پیش گوئی کے مصداق حضرت مسیح موعود ہیں، تو رسول کریم کی اس میں کسی وجہ سے حد تک ہوئی، کس وجہ سے حد تک ہوئی؟ کہ کہنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد نہیں، آپ کی حد تک نہیں ہے، کیونکہ صرف نام کا بغیر نام کی صفات کیوں نہ۔ اب تو اسامہ بھائی آپ کنٹینیو کرے گا، صرف میں ایک چیز، دلائل سے کیا ثابت ہوا ہے کہ پیشن گوئی کا مصداق کون ہے؟ کسی شخص کا پیش گوئی کا مصداق ہونا دلائل سے معلوم ہوتا ہے، اور جب دلائل اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اس پیش گوئی کے مصداق حضرت مرزا صاحب ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں کس وجہ سے حد تک ہوئی؟ جزاک اللہ جی، آپ کنٹینیو کریں، یہ جملہ آپ تو وہی سمجھا بات سکتے جس پہ ہم کر رہے تھے، تو وہ بعد میں اس میں کلیئر کر دی گئی ہے کہ وہ آپ آمد تھے اور ضرور تھے، لیکن آمد آپ کی صفت تھی۔ اور یہ آپ اور میں نے پہلے بھی شروع میں بھی یہی پیش کیا تھا کہ آمد ایک صفاتی نام ہے، اور مرزا صاحب ایک جمالی نام ہے، اور مرزا صاحب جو ہے ان کا تبلیغ اور دین کا جو کام انہوں نے کیا وہ اس مطابق اس پہ پورے اترتے ہیں، اب اس میں سنیے کوئی گا، حد آپ کی تک بات، نہیں ہے۔ یہ جو جملہ آپ نے پڑھا تھا نا ابھی، ایک بار پھر دوبارہ پڑھے آرام سے میرے ساتھ ساتھ، یہ جو جملے بھی آپ نے پڑھے تھے لاسٹ آپ جملے پڑھ دیں جلائل گے والے، پلیز 10 سیکنڈ، میں تھوڑا 1 سیکنڈ کے لیے باہر نکلوں، میں واپس آتا ہوں اندر روم میں، ہو گیا، آپ پڑھ دیں گے پلیز؟ کیونکہ میں چاہتا اچھا ہوں میں سمجھا، سنیے گا یہ میں جو پیارے پڑھنے بھائی لگا دیکھو اس سارے میں، ہاں جی آپ پڑھ لیں، بلکہ موقع پھر بات دیے نا، کرتے ہیں۔ تھوڑا سا موقع دیتے کہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ایک پوائنٹ، آپ کر سکتے ہیں اختلاف، لیکن سنیے گا ضرور۔ وہ کہتے یہ ہے کسی شخص کا پیشن گوئی کا مصداق ہونا دلائل سے معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب دلائل اس بات کو ثابت کر دیتے ہیں کہ اس پیشن گوئی کا مصداق مرزا صاحب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس میں کس وجہ سے حد تک ہوئی؟ رکیے گا ذرا ادھر، آپ وہ کہہ رہی ہے، آپ نوٹ کرے گا، مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے جو آخری جملہ لکھا ہے کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حد تک نہیں ہوتی، یہ کیوں لکھا ہے انہوں نے؟ کیونکہ وہ اس پیشن گوئی میں مصداق نہیں ہے،
کیونکہ دلائل کہہ رہے ہیں یہ مرزا صاحب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وجہ سے حد تک نہیں ہو سکتی، کیونکہ بات دلائل سے کی گئی ہے۔ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ صفت احمد، آپ اس پہ لے کے چلتے رہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن سوال یہ پیدا ہو جائے گا اس پیشن گوئی کی جو نشانیاں ہیں وہ کس رسول پہ پوری ہوئی ہے، اس کا اصل حقدار کون ہے؟ سوال یہ ہے میرے بھائی، آپ بتا سکتے ہیں، صرف اتنا جواب دے دے کہ اس پیشن گوئی جتنی پیشن گوئی کی جتنی نشانی ہے وہ کس رسول پہ پوری ہو رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پوری ہوئی ہے؟ چاہے صفت احمد ہی لے لے آپ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، نام تو آپ نہیں لے رہے، صفت احمد لے کے مجھے بتا دیں کیا وہ نشانیاں پوری ہوئی ہے؟ اس کا حقیقی مصداق کون ہوگا؟ پھر تو سوال یہ پیدا ہو جائے گا، نہیں، وہ آپ یہ بار بار نشانیاں کہتے ہیں، نشان آپ کیا سمجھتے ہیں وہ بیان کریں گے پلیز؟ کیا میں نشانیاں؟ بتا دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلے گے اسی کتاب میں، آپ آگے آتے جائیں، ہیڈنگز پڑھتے جائیں، جہاں سے ہیڈنگ آپ کے پڑھنے کا دل ہو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ آ جائیں جہاں سے انہوں نے پروفز دینی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ آ جائیں جہاں پہ قرآن سے اللہ کے رسول کا احمد نہ ہونا ثابت کرنے آئے گے، 10 دلیل دے گے، ٹھیک ہے؟ پہلے آ جائے پیج نمبر آ جائے 30 پر، میں آپ کو ساتھ لے کے چلتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جب وہ دلیل دے گے، کیونکہ انہوں نے کہا میرے پاس دلیل موجود ہے، پہلی دلیل میں بریفلی لے کے چلوں گا اور آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ بہت لمبا مضمون ہے۔ طاہر بھائی جی سن لو۔ ٹھیک ہے، پہلی دلیل سنیے گا، پہلی دلیل آپ کے اس پیشن گوئی کا مصداق ہونے کی یہ ہے کہ آپ کا نام احمد تھا اور آپ کا نام احمد ہونے کے ثبوت دے دی، یہ مرزا صاحب کی بات ہو رہی ہے، مرزا صاحب کا احمد ہونے کا ثبوت آ گیا، ٹھیک ہے؟ دوسرا ثبوت آپ کا نام احمد ہونے کا یہ ہے کہ لڑکوں کے نام کے اینڈ پہ احمد آتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تیسرا ثبوت ان کے بیت احمد کے نام پہ لیتے تھے، آپ دیکھ رہی ہیں میں سکم کر رہا ہوں تاکہ میں آپ کو پروف دیتا جاؤں تیزی سے، ٹھیک ہے؟ اب یہ مرزا صاحب پہ وہ پروف دے رہی ہے، سارے ثبوت دے رہی ہے کہ 10 ثبوت دے گے وہ کہ مرزا صاحب کیسے احمد ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ جائے گے قرآن مجید کی طرف، دوسری دلیل آ گئی، ٹھیک ہے؟ کہ اس آیت میں مصداق کون ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں جب وہ رسول آئے گا تو لوگ ان کے دلائل اور براہین کو سن کر وہ کہے گے کہ یہ سحر مبین ہے، کھلا کھلا فریب ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سنیے گا، کہتے ہیں سیالکوٹ میں لیکچر دیتے ہوئے کہا ہے کہ مرزا صاحب کو چنانچہ کسی نے جادو گر نہیں کہا، اس لیے وہ اس پیشن گوئی کے مصداق نہیں، مگر سینکڑوں آدمی ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ مرزا صاحب کو جادو آتا تھا۔ انہوں نے اس آیت کے آخری حصے کو، جب وہ رسول آ گیا تو لوگوں نے کہا کھلا کھلا جادو ہے، انہوں نے کہا مرزا صاحب کی رائٹنگ کو پڑھ کے لوگ کہتے تھے کہ اس بندے کو جادو آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کی انہوں نے دلیل دے دی ہے۔ دوسری دلیل، تیسری دلیل آ گئی جی، احمد کا تعین پر، آپ نے یہ آیت پڑھی تھی نا، یعنی اس سے زیادہ اور کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پہ افتراء کرے، یہ آیت پڑھی تھی نا، اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے۔ آئے دیکھتے ہیں کہ اس کا مصداق کون ہے، ٹھیک ہے؟ اس آیت میں خدا تعالیٰ نے احمد رسول کی ایسی تعین کر دی ہے کہ ایک مصنف مجاز آپ جیسا بندہ، ٹھیک ہے، کو اس بات کے ماننے میں کوئی شک ہی نہیں رہتا کہ یہ احمد رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آنے والا ہے، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود وہ رسول ہے۔ فکر بھائی منہ مانگے جملے دکھا دیے میں نے۔ نہیں وہ تو سبب وہ کلیئرٹی ہے اس میں، کیونکہ یہ کتاب پوری لکھی ہی اس پہ گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ آیت آ گئی۔ اب تیسری آپ کو میں نے نشانیاں بتائی تھی نا میرے بھائی طاہر بھائی، یہ وہ آیت کی وہی آیت کوٹ کی ہے اور نشانی بتا دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آگے اگلا بندہ، اگلی آیت آنے لگی ہے۔ اس آیت کا مطلب انہوں نے کیا کیا تھا کہ اللہ کے نور کو پھوکوں سے بجھاتے ہیں، منہ کے پھوکوں سے بجھاتے ہیں۔ اب وہ لکھیں گے کہ اس کا مصداق کون ہے؟ آپ نے کیا کہا تھا اول مصداق کون ہے؟ اللہ کے رسول۔ سکر بھائی یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہ تھا میں نے۔ پڑھیے گا۔ اچھا مجھے یہ پیج نمبر اس کا بتائیے گا۔ آپ آ جائیں میرے ساتھ پیج نمبر 45 پہ، اور یہ پیج پڑھنا ہے آپ نے، 45۔ آپ یہ پیج اچھا پڑھیں، میں کہتا ہوں کہ صاحب ہو جائے گا ادھر ہی۔ لوگ پڑھنا چاہیں شروع گے کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے منہا کی پھونکوں سے منہ کا آگے رائٹ جی منہ منہ نور کی کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنے نور کو پورا کر کے ہی رہے گا، اگرچہ کافر لوگ اسے ناپسند ہی کرتے ہوں۔
یہ آیت بھی حضرت مسیح موعود کے آمد ہونے پر ایک بہت بڑی دلیل ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پیشگوئی کے اول مصداق نہیں ہیں۔ رک جائے، آپ تو کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول مصداق ہے. میں آگے نہیں جاؤں گا، آپ سمجھدار انسان ہیں. میں I'm not جی gonna push you. I'm not gonna push you there. But I want you to read تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دلیل کیا آ رہی ہے، اصل دلیل کیا دے رہے ہیں. جی کہ اس پیشگوئی کے اول مصداق نہیں ہیں، کیونکہ اس آیت میں بتایا ہے کہ اس رسول کے وقت لوگ اس کے سلسلہ کو منہوں سے مٹانا چاہیں گے، کیونکہ اس آیت میں بتایا کہ اس رسول کے وقت لوگ اس کے سلسلہ کو منہوں سے منہوں مٹانا رائٹ چاہیے، یا منہوں سے سے. مٹانا چاہیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہوگا، اس کو وہ بھی لیا بتائیں جاتا گے، ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. صلی وہ اللہ کہہ علیہ رہے ہیں کہ وسلم، اللہ، مطلب میں بتا دیتا ہوں. زبان سے یا I don't ہاں، know اس طرح۔ وہ کہنا یہ چاہ رہے کہ مرزا صاحب کے دور میں لوگوں نے کفر کے فتوے لگائے ہیں، تلوار نہیں باہر نکالی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تلوار باہر نکالی گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ منہ کی پھونکوں سے مراد کفر کے فتوے ہیں. آپ آگے جا کے پڑھ لیں، لکھا ہوا ہے. میں آپ کے سلسلے کو منہوں سے نہیں. یہیں پہ رک جائے، میں آپ سے اور شیکر بھائی سے یہ کوشچن کروں گا، یہ جو آیت پیش کی گئی ہے، آپ اس آیت میں سے کیا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ان کے متعلق ہے؟ کیونکہ یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ آیت بھی حضرت مسیح موعود کے آمد ہونے پر ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ آپ کو ایک، آپ نے اس آیت کو کیسے سمجھا ہے؟ جی نفس میں چچو اس کو بھائی، شیکر بہت بھائی۔ آسانی سے سمجھتا ہوں. جی میں آپ کو اس کا جواب بالکل دوں گا، لیکن اگر آپ یہ تھوڑا سا ٹاپک میں سے، کیونکہ یہ بہت خوبصورت ٹاپک ہے، چلیں، یہ لیکن میں یاد رکھیے گا، یہ آیت اینڈ پہ آپ آپ نے نے اور 2 منٹ شیکر، دینے ہیں، میں آپ کو سمجھا کے بھیجوں گا ہاں پوری دلیل مجھے قرآن سے. یہ جو چوتھی دلیل ہے، یہ آیت آپ نے اور سیکرٹ صاحب نے ہم اس کو میرے پہ فنش چھوڑ کریں۔ دیں آپ، یار میرے پہ مجھے چھوڑ دیں. اچھا، مجھے ابھی نہ ہی لائے، اسامہ بھائی والا صحیح چل رہا ہے. میں بھی کروں گا، میں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. وہ ڈٹ ہے، مان جو وہ ڈٹ ہے. نہیں میں انشاءاللہ ڈاڈے نہیں ہے، میں شرارتی ہیں یہ، آرام بہت سے. اوپر سے لاتے ہیں۔ میں نے اس دن ان کی مثال دیکھی تھی نا، وہ پچھلا جو ہمارا سوال تھا، وہ حضرت یحییٰ والا اور حسور والا، یہ اس پہ جس طرح احمدیوں کو ان سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ہمارے خلفاء کے نام بول کے، تو اس طرف لے آتے ہیں پھر۔ میں میں ادھر نے ان کو جانا سنا نہیں تھا۔ چاہتا، ہم تو ہاں، پیار I know پیار that how محبت. we do۔ اچھا اچھا چلیں، اب بلکہ رک صلی اللہ علیہ جائے، وسلم کے زمانے کے ذیل بروز. حالات ہمیں، جی وہ پڑھ لے، بے شک وہی بات لکھی ہے جو میں نے آپ کو بتائی، انہوں نے لکھا ہوا ہے. ہاں وہی وہ بلکہ تلوار والی بات آ گئی، سے تلوار سے مٹانے کی کوشش کی گئی ہے، اور ایسے ایسے مظالم کیے گئے کہ علمان اور دلائل سے اس اسلام کا مقابلہ کرنے کی بہت ہی کم کوشش کی گئی تھی۔ بس اس یہ آیت میں آخری ضرور لائن پڑھ کسی لینا، زمانے کی طرف اشارہ ان ہے۔ سے زیادہ گالیاں فتوے دیے گئے، ہاتھ چلانے سے ان کو اس قدر طاقت نہیں تھی. وہی بات آگے جو میں آپ کے ساتھ علمی بات جانتی کبھی نہیں کروں گا، یہ بات یاد رکھیے گا. میں چیلنج دیتا ہوں جماعت احمدیہ کو، آ جائے، میں جو کہوں گا پورے ایمان کے ساتھ کہتا ہوں. اتنی کلیئرٹی ہے میرے ذہن میں، میرے دل میں مرزا صاحب کو لے کے. تو جی علمی بات جانتی آپ کو میری طرف سے، اے ڈی کی طرف سے نہیں ملے گی، یہ میں آپ کو شیور ہوں. ٹھیک ہے، اب آپ نے کہا تھا ذیل بروز، ٹھیک ہے، اور اب ہم چلتے ہیں ذیل بروز کی طرف. ٹھیک ہے، یہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب لکھتے ہیں، جو ہم آپ کو پڑھا رہے تھے. ٹھیک ہے، میں اس کو بڑا کرتا ہوں، میں نے آپ کو صرف 2-3 چیزیں اس میں سے پڑھانی ہیں. انہوں نے ایک پیشن گوئی کو پرکھنے کے 3 اصول بتائے ہیں، جو آپ ابھی پڑھ کر بھی آئے ہیں، کہ آپ ثابت کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احمد نام نہ تھا، صرف تھی وہی بات. نشانات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید میں جو آئے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پورے ہوتے ہیں، اور یہ بھی ثابت کر دیں کہ اللہ کے رسول نے اس سے خود پہ چشمہ کیا. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں اور یہ بات تھی، پس یہ کہنا کہ ہم ذلی طور پر مرزا صاحب کو اسم و احمد والی پیشن گوئی کا مصداق مانتے، جس طرح آپ نے کہا تھا، رائٹ، ذیل بروز طفیل، رائٹ، یہ وہ بات کر رہے. اب اس کا جواب آنے لگا ہے. اس بحث پر کوئی اثر نہیں ڈالتا، آپ بے شک ایسا مانیں، ہم تو ذلی طور پر، یہ کسی اور کو جواب دے رہی ہے، کہ آپ کو اسم و احمد والی پیشن گوئی میں مصداق نہیں مانتے، بلکہ ہمارے نزدیک آپ یعنی کہ مرزا صاحب اس کے حقیقی مصداق ہے. حقیقی کا لفظ ہے. اور اگر ذلی طور پر جو آپ نے کہا تھا آپ کو مسیح موعود اس پیشن گوئی میں شامل کرنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمارا مسیح موعود کو اس پیشن گوئی کا مصداق ثابت کرنا کافی نہیں، تو آپ کا آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس پیشن گوئی کا مصداق ثابت کر دینا بھی کافی نہیں، کیونکہ آپ تو اس پیشن گوئی میں مسیح موعود کا ذکر ذلی طور پر مانتے ہیں،
اور میں اس پیشن گوئی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر التزامی طور پر مانتا ہوں۔ التزامی طور پر ماننا ذلیت کی زیادہ واضح ہوتا ہے۔ اب وہ مثال دینے لگے ہیں، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ ذل کا وجود پایا جانا ضروری نہیں۔ آپ نے ذل کی بات کی نا، ذل کا پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ اب نوٹ کریے قرآن کی نشانیاں پیچھے بنیاد ہے، وہ نشانیاں پوری ہونی ہی ہونی ہیں، اور وہ اللہ کے رسول پہ پوری نہیں ہوئی۔ اب وہ دیکھیے کہتے آگے، وہ کہتے یہ ہے مثلاً ایک سوٹی کا سایہ تو اس کا ذل ہے۔ وہ کہتے ایک سوٹی کھڑی کر دو، دھوپ پڑ رہی ہے تو اس کا سایہ بھی موجود ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک سوٹی فلاں جگہ کھڑی ہے تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ اس کا سایہ بھی ہے، لیکن سائے کا امکان یقینی نہیں ہوتا، یعنی کہ مرزا صاحب کا امکان یقینی نہیں ہوتا، کیونکہ اگر رات کا وقت آ جائے تو سایہ نہ ہوگا۔ وہ کہہ رہی ہے کہ یار میں اس کو ایکسپلین کر سکتا ہوں، یہ میرا فیوریٹ پارٹ ہے، اگر آپ تھوڑا سا I love you, go for it. یار دیکھیں اس کو تو وہ کہتے ہیں طاہر بھائی، وہ کہتے ہیں اگر سوٹی ہی اندھیرے میں پڑی ہوگی تو سایہ کون سا؟ اگر سورج 12 بجے سر کے اوپر آ گیا تو سایہ کون سا؟ مطلب کیا خوبصورت لاجک وہ دے رہے ہیں، وہ ذل کو ایسے مائنس کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر کسی نے خبر دی کہ کوئی بندہ ہوگا تو کیا یہ بھی خبر لازمی ہے کہ اس کا بیٹا بھی ہوگا؟ کیا خوبصورت طریقے سے انہوں نے مضمون کیا یار۔ یہ بڑی، ویسے مثال تو ٹھیک نہیں ہے یہ جو دی ہے، لیکن یہ کہ یہ کانسیپٹ جو ہے نا بڑا زبردست سمجھا ہے۔ تو اس کو آگے وہی سے پڑھا دے سمبھی کہ آپ مانتے ہیں تو مانتے رہیں، میں خیال میں اس سے کلیئر ہو جائے گا ساری بات۔ آخری بات سکر بھائی، آپ نے جو بات کی ہے ٹھیک ہے، اس میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کروں گا میں۔ اگر ذل مرزا صاحب ہے اور ذل کا امکان حقیقی نہیں ہے، امکان ہے، ضروری نہیں ہے کہ حقیقت ہو، تو جو قرآن مجید میں نشانیاں آئی بھی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اوپر نہیں ہو رہی، چشپا نہیں ہو رہی۔ تو اس طرح قرآن مجید کی وہ آیات نقل کفر نہ باشد جھوٹی پڑ جا رہی، کیونکہ مرزا صاحب پہ پوری ہونی تھی اور مرزا صاحب کا امکان ہی نہیں ہے ذلی طور پر۔ سمجھ لگی؟ اس کو پتہ نہیں کیسے آسان لفظوں میں سمجھایا جائے۔ جو خود سوٹی سائے سے کھڑی ہو کے وہ سایہ، اور اس کے عین تو کوئی سایہ نہیں ہوگا، بس کسی چیز کی خبر دینے سے اس کے ذل کی خبر ضروری نہیں نکلتی اور وہ پیشن گوئی نہیں کہلاتی۔ یہ آپ کے لیے تھا، لیکن جوابات التزاماً ثابت ہو گیا کہ اس کا وجود ضروری ہے۔ مثلا جب پیشن گوئی کی جائے کہ آپ اس وقت میں ایک شخص اس کی طرز کا ہوگا تو اس کی خبر میں التزاماً یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ اس کی ایک ماں بھی ہوگی اور باپ بھی ہوگا۔ اسی طرح ہم جب کسی مکان کی چھت کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ ہی اس کی دیوار یا عمدود کا ذکر کر دیتے ہیں، کیونکہ چھت بغیر دیوار یا سہارے کے کھڑی نہیں رہ سکتی۔ بس جبکہ میں ذلی نہیں بلکہ التزامی طور پر، التزامی کا مطلب سمجھتے آپ، طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اس آیت میں مانتا ہوں، جیسا کہ میں اوپر بیان کر چکا ہوں۔ بس اگر آپ کا مسیح موت کو ذلی طور پر اس کا مستحق ماننا، گویا جیسا کہ میں ثابت کر رہا ہوں ذلی پیشن گوئی بغیر قرآن کے کوئی پیشن گوئی نہیں ہوتی۔